السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وأن جميع ما أنزل الله في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ ایمان کا حکم اس نے دیا ہے، ایمان کی برکتوں کو، ایمان کی سعادتوں کو اور ایمان کے فضائل کو کتاب و اپنے کلام مجید میں اس نے بیان فرمایا ہے، اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بھی بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کو رب تعالیٰ نے رحمت العالمین اور ایمان کی طرف دعوت دینے والے بنا کر کفر اور شرک کو مٹانے والے بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حمد و صلاۃ کے بعد آج 5 ربیع الاول 1439 ہجری مطابق 23 نومبر 2017 عیسوی ہیں۔ ہم یہاں رحاب میں، جدہ کے اس علاقے میں، عقیدۃ طحاویہ جو امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 21 میں ہم ہیں۔ ہم نے ایک چیز پہلے شروع کی تھی کہ عبارت کوئی طالب علم پڑھیں گے اور تشریح ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن یہ سلسلہ بیچ میں رک گیا، آج سے اس کو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اب عبارت کسی کو پڑھنا ہے، پھر اس کی شرح آپ کی خدمت میں ہوگی۔ عربی عبارت ہے، دیکھ کر پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ قرآن آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، یہ عربی عبارت ہے، اگر کوئی غلطی ہوگی تو انشاءاللہ ہم بتا دیں گے، اور آئندہ درس سے انشاءاللہ خاص کیا جائے گا کسی طالب علم کو جو عبارت جیسے پہلے پڑھتے تھے ویسے ہی پڑھ کر آنا پڑے گا۔ اس سے پہلے حذیفہ بھائی پڑھتے تھے اور کبھی کبھی حنظلہ بھائی بھی پڑھتے تھے، تو اب تینوں میں سے حذیفہ یا حنظلہ یا عبد الوارث، ان تینوں میں سے کسی کو آئندہ جمعرات سے پڑھنا ہوگا۔ آج کام چلا لیں گے انشاءاللہ ہم کسی اور طالب علم سے پڑھا کر، لیکن آئندہ جمعرات سے جو ہے اس گھر کے یہ 3 پیارے پیارے بچوں میں سے
کسی ایک بچے کو عبارت پڑھنی ہوگی اور اس کی پہلے ہی سے تیاری کرنی ہوگی۔ آج کون پڑھیں گے آپ میں سے؟ پڑھیں گے؟ بسم اللہ، زور سے چلیے۔ قال، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ۔ اب پڑھی۔ ماشاء اللہ، بہت اچھے، زور سے زور سے۔ ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان عن جميع ما أنزل الله في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى مخالفة الهوى ملازمت الأولى۔ بہت اچھا، جزاک اللہ خیر، آپ کو انعام ملے گا انشاءاللہ درس میں۔ یہ تھی آج کی عبارت عقیدۃ طحاوی کی، جس کو طالب علم عمران داور نے ابھی آپ کے سامنے عبارت پڑھی۔ امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ، بندہ ایمان سے نہیں نکلتا ہے مگر یہ کہ اس چیز کا انکار کر دے جس چیز نے اس کو اس میں داخل کیا ہے۔ وَالْإِيمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالتَّصْدِيقُ بِالْجَنَانِ، اور ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ وَأَنَّ جَمِيعَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ وَجَمِيعَ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ الشَّرْعِ وَالْبَيَانِ كُلُّهُ حَقٌّ، اور ایمان یہ بھی ہے وہ تمام چیزیں جو اللہ عز و جل نے قرآن میں نازل فرمائی ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، جو صحیح سند سے ہم تک پہنچی ہے شریعت کے متعلق، تو وہ کلہ حق، وہ سب حق ہے اور سچ ہے۔ والایمان واحد، اور ایمان ایک ہی چیز ہے۔ واہلہ فی اصلہ سواء، اور اصل ایمان میں سب برابر ہیں، اصل ایمان میں سب برابر ہیں۔ والتفاضل بینہم، اور ان میں ان کے درمیان جو تفاضل ہے یعنی فرق ہے، وہ خوف اور ڈر اور تقوی کی بنا پر ہے، اور خواہشات کی مخالفت کرنے کی بنا پر، اور جو اصل چیز ہے اس کو لازم پکڑنے کی بنیاد پر۔ والمومنون کلہم اولیاء الرحمن، اور مومن تمام کے تمام یہ رحمان کے دوست ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان میں باعزت وہ ہے جو زیادہ تابع ہو کتاب اللہ کے، قرآن کی زیادہ اتباع اور اطاعت کرنے والا ہو۔ اور ایمان کیا ہے کہ اللہ پر انسان ایمان لائے، اور فرشتوں پر ایمان لائے، اور اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور آخرت پر ایمان لائے، اور تقدیر کے خیر و شر اور حلو اور مر، اس کی چاشنی اور اس کی کڑواہٹ، اس پر جو اللہ کی جانب سے ہوتی ہے اس پر ایمان لائے۔ وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كُلِّهِ، اور یہ تمام چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور رسولوں میں سے کسی کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے، اور ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو وہ لے کر آئے ہیں ان کی ہم تصدیق کرتے ہیں۔ یہ عمران داور صاحب کا انعام ہے، جزاک اللہ خیر۔ تو یہاں آج ایمان کے متعلق بات ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں یہاں پر جو آخری درس ہوا تھا ہمارا، آپ نوٹ کرتے ہیں نا چیزوں کو، لاسٹ درس جو ہے پوائنٹ نمبر 81 پر ہوا تھا، امن اور یاس، بے خوف اور مایوسی، بے خوف ہو جانا اور مایوس ہونا انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دینے والی چیز ہے۔ یہاں تک ہم پڑھے تھے، وَسَبِيلُ الْحَقِّ بَيْنُهُمَا لِأَهْلِ الْقِبْلَةِ، اور ان دونوں کے درمیان کا راستہ اہل قبلہ کا ہے۔ اس میں ہم نے بتایا تھا کہ بے خوف ہونا یعنی اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب سے، یہ بھی غلط ہے، اور اللہ کی رحمتوں سے نا امید ہونا یہ بھی غلط ہے۔
بلکہ یہ ضروری ہے کہ بندہ ڈرتا بھی رہے اور امید کرتا بھی رہے. بندہ ڈر اور امید کی زندگی گزارے، نہ صرف ڈر ہو نہ صرف امید ہو، اور اسی طرح نہ ایسی زندگی گزارے کہ جس میں ڈر ختم ہو چکا ہے، نہ ایسی زندگی گزارے کہ جس میں امید ختم ہو چکی ہے، بلکہ ڈر بھی ہو اور امید بھی ہو. یہ لاسٹ پوائنٹ تھا، اس پر میں نے کچھ باتیں بتائی تھیں آپ کو، دلیلیں بھی دی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا افامنوا مکر اللہ. اسی طرح دوسری آیت ولا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. افامنوا مکر اللہ، اس بات کی دلیل ہے کہ ڈر ہونا چاہیے. کیا وہ لوگ اللہ کے مکر سے بے خوف ہو چکے ہیں، اللہ کی چال سے؟ دوسری آیت ولا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید کافر قوم ہوتی ہے. تو یہاں پتہ چلا امید بھی ہونا، اور پہلی آیت سے پتہ چلا ڈر بھی ہونا. اور میں نے بتایا تھا پچھلے درس میں کہ عبادت جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی 3 چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے یا ہونی چاہیے. یاد ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہم کرتے ہیں تو اس عبادت میں 3 چیزیں ہونی چاہیے، جس کو علماء نے جو ہے، بعض علماء نے اس کو عبادت کے ارکان بتایا ہے. 3 چیزیں یاد ہے کسی کو؟ ماشاءاللہ، بہت خوب ہے. وہ 3 آپ کے نام ہے، نام آ رہا ہے، نام محبت، ڈر اور لکھے تھے آپ؟ نہیں لکھے تو ذہین ہے، مطلب اللہ باقی رکھے آپ کی ذہانت. ڈر، امید اور محبت. ہم اللہ کی جو عبادت کرتے ہیں محبت سے، ڈر سے اور امید سے. جزاک اللہ خیر. یہ لیجیے نا. اور میں نے بتایا تھا امید کیسی ہونی چاہیے، جس امید کیسی ہونی، دیکھیے محبت، امید اور ڈر، 3 چیزیں ہیں. امید کے بارے میں نے بتایا تھا کہ ایسی امید ہونی چاہیے جس میں خوف بھی ہو. ایسی امید ہونی چاہیے جس میں، کیوں؟ کیونکہ اگر امید ایسی ہو جس میں خوف ختم ہو چکا ہے تو یہ چیز جو ہے بے خوفی پیدا کر دیتی ہے، جو کہ منع ہے. امن جس کو بتایا گیا، بے خوف ہو جانا، اللہ کی پکڑ سے نڈر ہو جانا. تو یہ جو ممنوع ہے، جو افامنوا مکر اللہ، جو اللہ نے بیان کیا کہ وہ اللہ کے مکر سے امن میں آ چکے ہیں، مطلب اللہ کی چال، اللہ کی پکڑ سے جو ہے بے خوف ہو چکے ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں. تو امید ایسی ہونی چاہیے جس میں ڈر لازم آئے، جس امید سے، یعنی ایسی امید جو ڈر پیدا کرے یا ڈر ہو. اگر امید ایسی ہو جائے اتنی کہ جو ڈر ختم کر دے تو پھر نڈر ہو جائے گا آدمی، جو کہ منع ہے. اسی طرح خوف، اس کے اپوزٹ امید کے خلاف کیا ہے؟ خوف. خوف ایسے ہونا چاہیے جس میں امید بھی رہے. اتنا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ جس خوف سے امید ختم ہو جائے. بعض لوگ گناہ کر کے ایسے ڈر جاتے کہ امید ہی ختم ہو جاتی. ایسا خوف مطلوب نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا خوف آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ قنوط ہو جائے گا، یہ نا امیدی انسان کی زندگی میں پیدا کر دے گا، پھر وہ ختم، اللہ سے دور ہو جائے گا. صحیح ہے نا؟ لا تقنطوا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے نا. تو اگر ایسا خوف آ گیا، جو خوف جو ہے انسان کے اندر امید کو ختم کر دے. بھائی خوف ہوتا ہے، امید بھی ہوتی ہے. اس کو مثال سمجھنے کے لیے دیکھا، بچہ باپ سے ڈرتا ہے، تو ایک مثال دے رہا ہوں دنیا میں سمجھنے کے لیے. بچہ باپ سے ڈرتا ہے تو صرف ڈرتا ہی نہیں ہے، اس کو امید بھی رہتی ہے. صرف ڈر ہو جائے گا تو بھاگ جائے گا گھر سے، لیکن ایک امید بھی ہوتی ہے. آدمی کو قید کیا جاتا ہے تو عفو کی امید بھی ہوتی ہے، عفو آئے گا. قیدیوں کو ایک امید ہوتی ہے کہ عفو آئے گا، رمضان میں عفو آئے گا یا بعض خاص مواقع پہ عفو آئے گا اور چھٹی ہو جائے گی، ہماری چھوڑ دیا جائے گا. امید ہونا چاہیے. ڈر ایسا نہ ہو کہ جو امید ختم کر دے، امید ایسی نہ ہو جو ڈر، یہ جملے یاد رکھنا. ڈر ایسا ہونا چاہیے جو، ڈر ایسے نہیں ہونا چاہیے جو امید ختم کر دے، امید ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ڈر. سمجھ میں آیا؟ یہ جملہ یاد رکھیے. چلیے، میں نے
سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیتوں سے بتایا تھا کہ محبت کی دلیل ہے اس میں، محبت کی، امید کی اور ڈر کی۔ الحمدللہ رب العالمین، محبت علماء نے بیان فرمایا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہاں میں۔ الرحمن الرحیم رجا ہے، الرحمن الرحیم میں کیا ہے؟ امید ہے۔ الرحمن الرحیم میں کیا ہے؟ امید ہے۔ مالک یوم الدین میں خوف ہے۔ تینوں چیزیں آ گئی۔ الحمدللہ رب العالمین میں کیا ہے؟ محبت۔ کیسے محبت ہے؟ اس لیے آپ کیا بول رہے ہیں؟ تعریف کر رہے ہیں، آپ اپنے محبوب کی تعریف کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ کیا ہے؟ محبت ہے۔ اور رحمان الرحیم، اللہ کے دو نام جو رحمتوں والے ہیں، جس میں رحمت ہے، اس میں کیا ہے؟ امید ہے۔ کس کی؟ رحمت کی۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، اس میں کیا ہے؟ قیامت کا دن، کیونکہ وہ سزاؤں کا دن ہے، حساب کا دن ہے، وہ اس سے کیا ہے؟ خوف۔ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، محبت، امید، خوف۔ چلیے اس کے بعد یہ جو ولا یخرج العبد من الایمان الا بجحود ما ادخلہ فی، یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا، ایمان لانے کے بعد ایمان سے نکلے گا نہیں ایسے ہی، جب تک کہ اس چیز کا انکار نہ کر دے جس سے وہ ایمان لایا۔ کس سے ایمان لایا؟ وہ کیا جو جس چیز نے اس کو مومن بنایا۔ کیا پڑھ کر آدمی مومن بنتا ہے؟ شہادتین، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا رسول اللہ۔ تو شہادتین، اس سے وہ اسلام میں آیا، ایمان میں۔ اب اگر ان میں سے کسی کا انکار کرتا ہے، شہادہ، ایک شہادہ کیا دوسری شہادہ، لا الہ الا اللہ کا انکار کر دیتا ہے، تو لا الہ الا اللہ پڑھ کر ایمان میں آیا۔ اب لا الہ الا اللہ کا منکر ہو جائے تو گیا ایمان سے خارج۔ محمد رسول اللہ پڑھ کر ایمان لایا، ایمان میں آیا۔ اب اگر محمد رسول اللہ کا انکار کر دے، لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سچے معبود ہونے کا انکار کرے، یا محمد کے رسول ہونے کا انکار کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ خارج ہو جائے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ خارج ہو جائے گا۔ لیکن یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، کیا ہے؟ عبارت کو میں پڑھ کے بتاتا ہوں۔ وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ، بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ اس کا انکار نہ کرے جس سے وہ داخل ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی انکار کرے گا تو ہی، یہاں حصر ہے، یہاں یعنی ایمان سے خارج کرنے والی ایک ہی چیز ہے، اس عبارت سے معلوم ہو رہا ہے، کیا؟ شہادتین کا انکار۔ تو یہ مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں بندے کو کافر، ایمان سے خارج کرنے والی یہی ایک چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انکار کرے تو ہی کافر، اگر نہ کرے اور کچھ بھی کرے تو کافر نہیں ہوگا۔ ہاں، اسی لیے علماء نے کہا یہ جو لفظ الا بجحود جو ہے نا، یہ مناسب نہیں تھا، علماء نے ذکر کیا اس کو، کیونکہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ایمان سے خارج کر دیتی۔ دیکھیں ہم عبارت کو دیکھتے ہیں، اللہ عالم کہنے والے کا مقصد کیا تھا، یہ ہم لکھنے والے کے مصنف رحمۃ اللہ میں نہیں مانا، ایک امام گزرے بہت بڑے، لیکن انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، عبارت ہے، تو علماء نے پھر تدارک کیا اس کا اور بتا دیا کہ یہ لفظ مناسب نہیں تھا۔ ہو سکتا ان کا مطلب یہ بھی ہو کہ جو ہے لا الہ الا اللہ کے جتنے تقاضے ہیں وہ تمام چیزیں اس پر اس کا عمل ہونا چاہیے، محمد رسول اللہ کے جتنے تقاضے ہیں ان تمام چیزوں پر ایمان، کوئی ایک تقاضا اگر نہیں ہوگا تو اس میں اللہ عالم جو ہے۔ لیکن علماء نے جو شرح میں واضح طور پر بیان کیا، لفظ بجحود یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ کفر کی قسمیں ہیں، کفر کی قسمیں بھی ہیں۔ کفر یہی نہیں ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کا انکار کر دیں، محمد رسول اللہ کا انکار۔ ایک آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ کر، محمد رسول اللہ پڑھ کر بھی کچھ ایسے کام کر سکتا ہے جس سے وہ کافر ہو جائے گا، جیسے کفر اعراض ہے، مطلب دین سے دور ہونا۔ ایک آدمی کلمہ پڑھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن کوئی عمل اس کا نہیں ہے دین پر، زندگی میں کوئی عبادت اللہ کی نہیں کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی طریقے پر نہیں چلتا ہے، صرف نام کا کلمہ اس نے پڑھا ہے،
اعراض کر دیا اللہ کے دین سے، نہ اللہ کا دین اس کو معلوم ہے، نہ سیکھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ اس پر عمل کرتا ہے، کیا یہ کافر نہیں ہوگا ایسا انسان؟ کافر ہو جاتا ہے ایسا انسان۔ اسی طریقے سے کفر النفاق بھی ہے، ایک آدمی پڑھ رہا ہے لیکن دل سے یقین نہیں ہے اس کا، کیونکہ انہوں نے بجحود کا، بجحود یعنی انکار کرنا، اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ خارج ہو جائے گا۔ اچھا انکار نہ کرے، اقرار کر لے لیکن دل سے تصدیق نہ کرے تو نفاق، منافق۔ اقرار تو کرتے تھے، انکار جحود نہیں تھا، اقرار تھا، لیکن دلوں میں تصدیق، کیا وہ کافر نہیں بنے؟ کافر ہوئے۔ اسی طریقے سے استہزاء، یہ بھی مذاق اڑانا دین کا، یہ دین کی کسی چیز کا پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ مذاق اور استہزاء دین کا، شریعت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی، یہ بھی انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، یہ آیت پڑھ چکے، اس کا شان نزول بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو ایسی اور بھی قسمیں، کفر التکذیب ہے، جھٹلانا کسی چیز کو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مانتا ہے لیکن اگر وہ فرائض اسلام میں سے، ارکان اسلام میں سے کسی ایک کا ان کا منکر ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، فرشتوں کا منکر ہے، نہیں مانتا ہے فرشتوں کو، تو کیا کافر نہیں ہوگا؟ وہ کتابوں پر ایمان ہے۔ تو ایسی اس کی قسمیں ہیں۔ یہ بات ایک دروازہ ہے بہت سارے، جس کو نواقض اسلام کہتے ہیں، جس کو نواقض اسلام کہتے ہیں، اسلام سے خارج کرنے والی چیزیں۔ تو صرف یہی اسی کا انکار نہیں، بلکہ اور بھی چیزیں ہیں جو انسان کو دائرہ اسلام سے، ایمان سے خارج کر دیتی ہیں۔ اب جب انہوں نے اس کو ذکر کیا تو مناسب ہوا کہ آگے ایمان کو وہ بیان کریں، اس لیے آگے ایمان کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں والایمان هو الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا ہے۔ اب یہاں سے وہ ایمان کی بحث بتاتے ہیں، ایمان کیا ہے اور ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور ایمان ایک ہے یا مختلف ہیں، اور کیا تفاوت ہے ایمان والوں میں، یعنی کوئی ایمان میں زیادہ ہے، کوئی کم ہے، یا سارے لوگ ایک درجے کے مومن ہیں، اور ایمان والوں کی کیا فضیلت ہے اور ایمان کی کیا چیزیں ہیں۔ مزید بہت سارے ایمان اور ایمان سے متعلق بہت ساری اشیاء کو آگے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ یہ ایمان بہت بڑی چیز ہے، اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے بغیر سعادت مندی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو ایمان کو یہاں شغل ایمانو اور ایمان، یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان خوش بخت ہوتا ہے، سعادت مند ہوتا ہے۔ اس کے بغیر سعادت مندی، خوش بختی حاصل نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کے بغیر داخلہ جنت میں ناممکن ہے۔ اور اسی طریقے سے ایمان کے بغیر انسان کی دنیا نہ سنور سکتی ہے، نہ آخرت اس کی سنور سکتی ہے۔ انسان ناکام ہو جائے گا اگر وہ بے ایمان ہوگا۔ ایمان ہی کامیابی ہے حقیقت میں، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ اور ایمان سے بقا ہے، ایمان سے ہی بقا ہے، ورنہ انسان ختم ہو جائے گا۔ ایمان نہیں تو کچھ نہیں ہے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ اور ایمان سے ہی بندے کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ ایمان کے بغیر کسی کا کوئی عمل اللہ کے یہاں کوئی اس کی حقیقت نہیں ہوتی۔ انسان پہاڑوں کے برابر، انسان پہاڑوں کے جیسے بڑے بڑے زیادہ اعمال کیوں نہ کر لے، بے حساب عمل کیوں نہ کر لے، اگر اس کی زندگی ایمان سے خالی ہوگی، وہ تمام پہاڑوں کے مانند مضبوط بڑے بڑے اعمال اڑتے ہوئے بھوسے کے مانند اللہ تعالیٰ کے یہاں ہو جائے، کوئی اس کی ویلیو، کوئی اس کی قدر و قیمت حقیقت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی میں ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ ایمان ہی کے لیے اللہ نے دنیا بنائی، اور ایمان ہی پرکھا جاتا ہے، ایمان ہی کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جو صاحب ایمان ہے وہ کامیاب ہوں، جو صاحب ایمان نہیں ہے وہ ناکام ہوں گے۔ جہنم میں لے جانے والی چیز کفر ہے، جو ایمان کے اپوزٹ ہے۔ تو ایمان بہت بڑی چیز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان جو کہ ہر انسان کی ضرورت ہے، حاجت ہے، کامیابی ہے، نجات ہے، اسی سے سعادت مندی، اسی سے اعمال کی قبولیت، اسی سے ہے کامیابی، اسی سے ہے بقا، اسی سے ہے خوشی، اسی سے ہے، تو اس کی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ صرف تصور ہے ایمان۔ ایک بات یاد رکھنا، ایمان کسی سوچ کا نام نہیں ہے،
ایمان کوئی تصور نہیں ہے، کوئی وہم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ ایمان کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ ایمان ایک حقیقت کا نام ہے، ایک تصور نہیں کہ آدمی سمجھ رہا ہے نہیں، حقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ ایمان کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ چیز کی حقیقتیں ہوتی ہیں نا، تو ایسے حقیقت ہے ایمان، ایک تصور نہیں ہے۔ اب بڑا اہم مسئلہ، اور سے اس کو سمجھیے آپ۔ ایمان کی حقیقت ہے، ابھی میں نے بتایا یہ کوئی تصور نہیں ہے۔ چلیے اب اس حقیقت تک پہنچنا کیسے ہے؟ ایمان کی حقیقت کیسے معلوم ہوگی؟ یا ایمان کیا چیز ہے کیسے معلوم ہوگا؟ ایمان کی حقیقت کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ ایمان کی حقیقت کو ہم کیسے جانیں گے؟ کیا عربی زبان سے پتہ چلے گا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ہم اپنی عقل سے ایمان کی حقیقت کو جان لیں گے، یا لوگوں کی رائے دیکھیں گے ایمان کے بارے میں کہ آپ کی رائے کیا ہے ایمان کے متعلق؟ تو جو رائے زیادہ ہوگی، زیادہ لوگ جو رائے دیں گے، تو ہم اسی کو ایمان کی حقیقت تصور کریں گے۔ یا باپ دادا کا جو طریقہ ہے، باپ دادا نے جو ایمان کو سمجھا ہے، ہم بھی اسی طریقے کو سمجھ کر سمجھیں گے اور جان لیں گے کہ یہی ایمان ہے۔ تو یہ بہت اہم نقطہ ہے، میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو یاد رکھیے ذرا۔ ایمان کا پتہ کرنا ضروری ہے نا، ایمان، کیونکہ اس کے بغیر سعادت نہیں ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے، اس کے بغیر جنت نہیں ہے، اس کے بغیر عمل کی قبولیت نہیں ہے۔ وہ ہے تو سب کچھ ہے، وہ نہیں تو سب کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر اس کو معلوم کرنا ہے نا ہم کو۔ کیسے معلوم کریں گے؟ اس کو معلوم کرنے کا نہ طریقہ یہ ہے کہ آپ عربی زبان پڑھ لیں صرف۔ بھئی میں ایمان کو ڈکشنری میں دیکھتا ہوں، تو ڈکشنری میں جو نظر آیا آپ نے سمجھا بھئی یہی ہے، کیونکہ عربی زبان میں قرآن آیا، عربی زبان میں حدیثیں آئیں۔ لفظ ایمان عربی زبان کا لفظ ہے۔ لفظ ایمان کیا ہے؟ عربی زبان، لہذا میں اس کی حقیقت کو زبان سے معلوم کر لوں گا۔ تو آپ نے ڈکشنری کھولی، آپ نے ایمان کو چیک کیا ڈکشنری میں، اور ایمان کو جیسے صاحب اللغہ ڈکشنری لکھنے والوں نے بتا دیا، آپ نے کہا یہی حقیقت ہے بھی ایمان کی۔ مثال، ڈکشنری میں ایمان کا کیا معنی ہے؟ تصدیق ہے۔ ڈکشنری میں ایمان کا کیا معنی ہے؟ تصدیق، سچ سمجھنا۔ تو آپ نے کہا بھئی ایمان کی حقیقت یہی ہے کہ آپ تصدیق کر لیجئے بس۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ کہاں سے لائی یہ بات؟ ڈکشنری سے لے کے۔ تو آپ کا مرجع کیا ہے؟ ڈکشنری ہے۔ تصدیق، بس تصدیق ہے تو ایمان ہے۔ آپ کے اندر تصدیق ہے تو آپ صاحب ایمان ہیں، تصدیق نہیں ہے تو آپ صاحب ایمان نہیں۔ کسی نے کہا نہیں، ڈکشنری اپنی جگہ ہے۔ انہوں نے کہا بھئی عقل سلیم، اللہ تعالیٰ نے عقول دیے ہیں، ہم عقلوں سے پہچانیں گے ایمان کیا ہے، عقل کو پیمانہ بنائیں گے، ترازو۔ ایمان کی حقیقت معلوم کرنے کی بات ہو رہی ہے، ہم اپنی عقلوں سے دیکھیں گے۔ ہماری عقل جس بات پر متفق ہو جائے، جو چیز ہماری عقل بتا دے، ہم کہیں گے یہ ایمان ہے۔ تو عقلوں کو کیا بنایا؟ معیار بنایا۔ کیا بنایا؟ معیار۔ سمجھتے ہیں؟ جو عقل میں ہے وہی ایمان ہے، جو عقل میں نہیں سمجھ میں آ رہی چیز وہ ایمان نہیں۔ عقل میں فرشتے نہیں سمجھ میں آ رہے تو پھر فرشتوں پر ایمان نہیں ہوگا۔ تقدیر عقل میں نہیں بیٹھ رہی ہے، تقدیر عقل میں بیٹھ، تو لہٰذا تقدیر کو ہٹا دو ایمان سے۔ میں تقدیر پر ایمان نہیں ہے ہمارا۔ جو چیز عقل میں آئے گی، یعنی ہماری عقل اس کو تسلیم کرے گی، ہاں مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، اس کو بولتے ہیں نا کیا بعض لوگ لاجک۔ ایمان لاجیکلی نہیں ہے، بعض لوگوں نے لاجیکلی کہا، جو لاجک ہے وہ ایمان ہے۔ اس میں کیا لاجک ہے بھائی؟ تو اس کا مطلب پھر اس پر ایمان میرا نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان کی حقیقت عقل ہے۔ یہ بھی غلط۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، آرا، لوگوں کی رائے دیکھیں گے ہم، ہاں اصحاب لوگ ہیں عقل سلیم رکھنے والے، میجورٹی ہیں، بھائی لوگ کیا کس چیز کو ایمان کہتے ہیں، ہم اس چیز کو ایمان کہیں گے۔ لوگوں کی رائے لی جائے گی ایمان کے مطابق۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بھی غلط ہے۔
اسی طرح آبا اور اجداد کا طریقہ، ایمان کی حقیقت جو ان کے پاس تھی، میرے ابا کی زندگی میں جو ایمان تھا وہی میرا بھی ایمان، میرے دادا نے جن چیزوں پر ایمان لایا میں بھی اسی چیز پر ایمان لاتا ہوں۔ کیوں؟ میں نے ایمان کو کہاں سے پتہ کیا؟ اپنے آبا اور اجداد۔ یہ بھی غلط، چاروں چیزیں غلط ہے، یہ ذہن میں رکھنا، یہ بربادی کے راستے ہیں۔ نہ ایمان کی حقیقت ہمیں عقل سے معلوم ہوگی، نہ ایمان کی حقیقت عربی زبان سے معلوم ہوگی، صرف عربی زبان سے۔ نہ ایمان کی حقیقت ہمیں لوگوں کی آراء، رائے سے، افکار سے معلوم ہوگی، نہ آبا اور اجداد کے طریقے سے ہمیں معلوم ہوگی، بلکہ ایمان کی حقیقت معلوم کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ کیا ہے وہ؟ شاباش، لیجئے انعام، وحی، کتاب و سنت۔ ایمان کی حقیقت معلوم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ کتاب و سنت۔ وحی کہیں یا کتاب و سنت کہیں، لا سبیل الی معرفت الا بالوحی، علماء کہتے ہیں اس کو معلوم کرنے کا، ایمان کی حقیقت آپ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو ایمان لانا ہے اور آپ مومن بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے وحی۔ کیا ہے وحی؟ کیا ہے جس کی وضاحت کی امجد بھائی نے؟ کتاب اور قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے۔ لہٰذا جو قرآن اور حدیث سے ہمیں ایمان کی حقیقت معلوم، قرآن و حدیث سے ہمیں ایمان کی حقیقت معلوم ہوگی۔ سورہ شورى میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرمان ہے، اس کی دلیل سنیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ سورہ شورى کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف ہمارے احکام کی وحی کی۔ ما كنت تدری، ذرا غور سے سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو نہیں معلوم تھا۔ کس کو کہہ رہا ہے اللہ؟ حارث بھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو نہیں معلوم تھا کیا کہ کتاب کیا ہے، اور کیا نہیں معلوم تھا؟ مل ایمان، ایمان کیا ہے، آپ کو نہیں معلوم تھا، ہم نے وحی کی۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، یہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے، آگے کیا ہے؟ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، ہم نے وحی کی، آپ کو نہیں معلوم تھا کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، ہم نے وحی کی۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے اس کو نور بنا دیا۔ نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بتایا آپ کو تو کتاب اور ایمان معلوم، ورنہ آپ کو نہ کتاب کا علم تھا نہ ایمان کا علم تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر، عربی زبان بولنے والے، اللہ نے بتایا ایمان تو معلوم ہوا ایمان، اللہ نے وحی کی تو معلوم ہوا۔ تو ایمان کی حقیقت کو معلوم کرنے کا راستہ کیا ہے؟ وحی۔ کیا ہے؟ وحی۔ اسی طریقے سے ایک دلیل ہے بخاری مسلم میں بھی، دلیلیں بہت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وفد آیا تھا، عبد القیس، مشہور ہے بخاری مسلم کی حدیث میں، عبد القیس کا وفد عبد القیس، وفد کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ اردو میں بھی وفد بھی بولتے ہیں، وفد آیا بولتے ہیں ڈیلیگیشن۔ تو ڈیلیگیشن وفد عبد القیس تو وہ لوگ جب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمرکم بالایمان باللہ، میں تمہیں اللہ پر ایمان کا حکم دیتا ہوں۔ وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مشہور واقعہ ان کا، اور آ کر پوچھے کہ بھئی آپ کا کیا حکم ہے، آپ کی تعلیم کیا ہے آپ کی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمرکم بالایمان باللہ، میں تمہیں اللہ پر ایمان کا حکم دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ پر ایمان کا حکم دیتا ہوں۔ اتدرون ما الایمان باللہ، کیا تمہیں معلوم ہے اللہ پر ایمان کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسول عالم، وفد عبد القیس کہہ رہے ہیں، عبد القیس قبیلے والے، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ عبد القیس عرب کا قبیلہ تھا، عربی تھے، فصیح عربی بولنے والے، ان کی مدر ٹنگ عربی تھی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کر رہے پتا ہے ایمان کیا ہے اللہ پر. وہ لوگ جو عربی داں ہیں, اچھی عربی بولنے والے, صاحب اللغہ, وہ کہہ رہے ہیں اللہ و رسولہ, اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. کیا معلوم ہوا اس سے کہ حقیقت ایمان زبان سے معلوم نہیں ہوگی, رائے سے سوچ. اور اچھی سمجھدار لوگ, ایسے لوگ نہیں, عقل سلیم رکھنے والے لوگ نہیں تھے وہ عبد القیس. عقل سلیم, ان کے پاس عقلیں تھیں یا نہیں تھی؟ یہ بولے عقل تھی تو آئے تھے نا. عقل تھی تب تو آئے تھے, عقل نہیں ہو تو کیوں جائیں گے وہ؟ عقل بھی تھی, رائے, وہ پورا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا, تو ان کے پاس رائے نہیں تھی کیا؟ ان کی اپنی رائے ہر ایک کی ہوتی ہے, ہر انسان کی ایک رائے اپنی ہوتی ہے, فکر ہوتی ہے. انہوں نے اپنی آرا سے اپنی آرا کو سامنے نہیں رکھا. ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے بتاؤ, تو بولیں گے ٹھیک ہے ہماری یہ رائے ہے ایمان کے بارے میں. ہر ایک نے اپنی رائے نہیں پیش کی یا تصدیق نہیں کہا ان لوگوں نے جو عربی زبان میں جو جس کا معنی ہے. ان لوگوں نے کہا اللہ و رسول, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اس کا مطلب ان کو نہیں معلوم. آپ بہتر جانتے ہیں کا کیا مطلب ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ مطلب ہم کو نہیں معلوم. آپ بتائیے آپ کو معلوم. اللہ زیادہ جانتا ہے کیونکہ وہ ایمان کو نازل کرنے والا, ایمان کا حکم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. پھر آپ کو زیادہ معلوم کیونکہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر ہماری طرف بھیجا ہے. اب آپ بتائیں گے کہ اللہ کا کیا حکم ہے, یا آپ بتائیں گے کہ وحی کیا آئی ہے, ایمان کن چیزوں پر لانا, ایمان کی حقیقت آپ بتائیں گے ہم کو, کیونکہ آپ رسول من اللہ ہے, آپ رسول اللہ ہیں. آپ بتائیں گے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے اور ہم اس حقیقت کو تسلیم کر لیں گے. آپ بتائیں گے کہ ایمان کیا ہے, ہم مان لیں گے وہ ایمان ہے. آپ بتائیں گے کن چیزوں پر ایمان لانا ہے, ہم ان چیزوں پر ایمان لائیں. آپ بتائیں گے ایمان کے تقاضے کیا ہیں, ہم ان تقاضوں کو اپنی زندگی میں پوری کرنے کی کوشش کریں. آپ بتائیں, جو آپ کا حکم ہوگا وہ ہم تسلیم کریں. اس سے معلوم ہوا, اور اس سے پہلے وہ آیت سے, کہ ایمان کی حقیقت کو معلوم کرنے کا راستہ صرف ایک ہی, وحی, کتاب و سنت, قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم ایمان کو جانیں گے اور ایمان کی حقیقت کو معلوم کریں گے. لیکن لوگوں نے ایسے نہیں کیا, بلکہ اختلاف کیا. ایمان کی حقیقت کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. ایمان کی حقیقت میں بڑا اختلاف کیا. کسی نے کہا کہ ایمان صرف اقرار کا نام ہے, کسی نے کہا کہ نہیں ایمان صرف دل سے یقین کا نام ہے, کسی نے کہا کہ نہیں ایمان میں عمل نہیں ہوتا ہے. اگر غور کریں تعریفیں مختلف ہیں لوگوں کے, کسی نے کچھ کہا. کسی نے قول کو ایمان کا نام دے دیا, کسی نے تصدیق کو صرف ایمان کا نام دے دیا, کسی نے اعمال کو ایمان سے خارج کر دیا, کہا کہ عمل الگ چیز ہے ایمان الگ چیز ہے. عمل کا ایمان میں کوئی دخل نہیں, عمل کرو تو بھی ایمان باقی رہے گا, عمل نہ کرو. ایمان کے نام میں, ایمان میں اعمال انکلوڈ نہیں ہیں, عمل کو خارج کر دیا. اس کی وجہ کیا رہی؟ یہ جو غلط ایمان کے متعلق جو ہے عقیدے رہے, اور کسی نے ایمان کو خارج کر دیا عمل سے, جیسے خوارج ہیں, ایک بڑا گناہ کرو تو ایمان ہی ختم. تو مختلف جو باتیں رہیں, اقوال رہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ اصل منبع, اصل مرجع کو ترک کر دیا, وحی کو. کسی نے رائے سے ایمان کی حقیقت کو سمجھا, کسی نے عقل سے سمجھا, کسی نے جو ہے آبا و اجداد کے طریقے سے سمجھا. یہ زیادہ تر اگر غور کریں تو عقل اور رائے اور عربی زبان سے. عربی زبان میں ایمان تصدیق ہے, لہذا ہم بولیں گے ایمان سے تصدیق ہے, چاہے آپ اقرار کرو یا نہ کرو. دیکھیں صرف دل میں ہے تو اب ان کی نظر میں اگر آپ دیکھیں تو پھر ابلیس کا کیا نام ہے, فرعون, سارے لوگ سب ایمان والے لوگ ہیں, کیونکہ سب کے دلوں میں ایمان تھا, دلوں میں ایمان تھا ان کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, دل میں ایمان ہے بس, تصدیق. بعض نے کہا صرف قول ایمان ہے, تو ان کے اعتبار سے منافقین بھی پکے مومن ہو گئے. پھر جن لوگوں نے یہ کہا کہ صرف قول ایمان ہے. تو یہ جو اختلاف ہوا ایمان کی حقیقت کے بارے میں, اس کی وجہ ہے اصل چیز سے دور ہونا, کتاب و سنت. کیا اچھی بات ہوتی کہ یہ آرا کو ترک کر دیتے, عقل کو پرے رکھتے, بلکہ کتاب و سنت کی طرف آ جاتے, مسئلہ ختم ہو جاتا تھا.
نہ فرقے ہوتے، نہ اختلافات ہوتے، نہ جھگڑے ہوتے، نہ اپنی آخرت کو برباد کر لیتے۔ اتنی آسان چیز اگر غور کریں آپ، کتاب و سنت وہی ہے نا۔ اچھا یہ لوگ جنہوں نے جو ہے ایمان کی حقیقت بول، کیا یہ قرآن حدیث کے منکر ہیں؟ نہیں ہے بھائی، آپ قرآن کو مانتے ہو، حدیث کو مانتے ہو، تو آؤ حقیقت کو، قرآن ایمان کی حقیقت کو معلوم کرنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا کلام کیا کہتا ہے ایمان کے متعلق، ایمان وہی، اسی کو ہم تسلیم کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سامنے رکھو، یعنی قرآن و حدیث کو سامنے رکھو، ایمان کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ آپ اس سے ہٹو مت، اس سے ہٹو مت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہلک، ہلک، ہلک۔ میں تمہیں ایک واضح روشن دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کے جیسے روشن ہے، جو اس سے ہٹ جائے گا ہلاک ہو جائے گا۔ یہ ہلاک ہوئے کیوں؟ کیونکہ یہ ہٹ گئے حدیثوں سے، کتاب و سنت سے ہٹ گئے، اعمال کو خارج کر دیا، ایمان میں گڑبڑ کی تعریفوں میں، اس وجہ سے ان کا ایمان، ان کی تعریف میں جو ہے غلطیاں رہیں، اور ان کے عقیدے میں غلطیاں رہیں، ان کے منہج میں غلطیاں رہیں، اور یہ لوگ اس طریقے سے گمراہ ہو گئے۔ لہٰذا جب بھی انسان اصل منبع، اصل چیز سے دور ہوگا، کتاب و سنت سے، جو چیز ہمارے لیے ایک آئیڈیل رکھتی ہے یا پیمانہ ہے، معیار ہے، ترازو ہے، جب اس سے دور ہوں گے، ہم ہٹ جائیں گے، کسی اور طریقے سے تولنا شروع کر دیں گے چیزوں کو، تو پھر غلطیاں تو ہوں گی، گڑبڑ تو ہوگی، ضلالت بھی ہوگی، گمراہی ہوگی۔ یہی بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے ایمان کی حقیقت سے لوگ جو ہے دور ہو گئے اور غلطیوں اور اختلافات میں پڑ گئے، الگ الگ فرقے بنا لیے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامیاب انسان وہی ہے، نجات وہی پائے گا جو کتاب و سنت کی روشنی میں ایمان لائے گا اور کتاب و سنت کی روشنی میں ایمان کا حقیقت کو سمجھے گا۔ اس کے بعد جو ہے ایمان کا اثر زندگیوں پر ہوتا ہے، اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ ایمان کا اثر زندگی پر پڑتا ہے۔ یہ ایمان جو حقیقت میں کتاب و سنت، قرآن و حدیث میں جیسے بتایا گیا، ویسے اگر ہم ایمان لائیں گے، حقیقت ایمان کی تسلیم کریں گے، جس کو مصنف رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے، ہم پڑھیں گے آگے، جس میں قول بھی ہے اور تقریر، تصدیق بھی ہے، قول بھی ہے، تصدیق بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو تینوں چیزوں کو جو ہے اہل علم نے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کیا ہے، قول و تصدیق و عمل، ٹھیک ہے؟ تو قول بھی ایمان ہے، ایمان کی تعریف میں تینوں چیزیں آئیں گی، قول اور عمل اور تصدیق۔ قول، عمل اور تصدیق، یہ بڑھتا بھی ہے، یہ گھٹتا بھی ہے، اس کی اپنی جگہ تفسیر ہے۔ بتانا یہی ہے کہ یہ ایمان ہے جس کا اثر زندگیوں پر ہونا چاہیے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایمان کا اثر ختم ہو چکا ہے، ایمان کا جو اثر ہوتا ہے وہ کم ہو چکا ہے یا ختم ہو چکا ہے، یا کمی بہت زیادہ واقع ہو گئی۔ لوگ ایمان والے ہیں، آپ تھوڑا سا غور کیجئے میرے ساتھ، پھر ہم انشاءاللہ عشاء پڑھنے نکلتے ہیں۔ آپ غور کیجئے ایک منٹ میرے ساتھ کہ ایمان کیا ختم ہو چکا ہے؟ نہیں ختم ہوا نا، تو پھر ایمان کی چاشنی، ایمان کا مزہ زندگی میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ جبکہ آج جس اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر آج جو ہمارا ایمان ہے، جن چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، ان چیزوں پر ہمارے سلف کا بھی ایمان تھا۔ آج جن چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، ان چیزوں پر ہمارے سلف کا بھی ایمان تھا، لیکن ان کا ایمان ان کی زندگیوں کو بدل دیا۔ ان کے ایمان سے ان کی زندگیاں کیسی بدل گئی، کیا اثر رہا ایمان کا اعمال پر، ان کے عمل میں کیسی زیادتی آئی، ان کے خوف میں خوف کیسے ان کا بڑھا، اللہ سے قربت کیسے ہوئی، محرمات سے دوری کیسے ہوئی۔ آج ہمارے پاس نہیں ہے یہ چیز۔ یہ قابل غور بات ہے، اس پر میں بتاؤں گا آئندہ جمعرات میں یہ کیوں ہو رہا ہے ایسے۔ یہ ایک سوال ہے جو ہم اپنے آپ سے کریں۔ میں بھی ایمان والا ہوں، وہ لوگ بھی ایمان والے تھے کہ ان کا ایمان قوی تھا، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ کیوں کمزور ہو گیا میرا ایمان؟ ایمان میں کمزوری کیوں پیدا ہو چکی ہے؟ اور اس کمزوری کی وجہ سے اثر صحیح نہیں، بے اثر زندگی۔ آپ دیکھیں ان کا ایمان کیسے تھا، بستروں سے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ اکبر، ان کے جسم، ان کے بازو بستروں سے الگ ہو جاتے تھے، اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے۔ یہ ایمان، ان کو جب بولا گیا کون ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، گھر کا سارا سامان لے کر آ گیا۔ کیا ایمان ہے بھائی؟ ان کی زندگیوں کا ذرا آپ مطالعہ کرتے ہیں، ایمان کیسے بدل گیا۔ انہوں نے بیوی، بچے، ملک، جائیداد سب کو ایمان کے لیے چھوڑ دیا، ہجرت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ۔
کیا بات ہے، یہ کیسا ایمان تھا بھائی؟ ان کو تکلیفیں دی گئی ایمان چھوڑنے پر، نہیں چھوڑے. آج معمولی چیز سے ایمان ہمارا ڈگمگا جاتا ہے، ہم بےمان زندگی کو بےمانی پر اتر آتے ہیں. کیا ہے یہ؟ اور وہ لوگ کیسے تھے؟ بون شاسع، کتنا بڑا فرق ہے زمین و آسمان کا ان کی زندگی میں ہماری زندگی میں. قابل غور بات ہے. غور کیجئے، اپنے آپ سے سوال کیجئے، کیوں ہماری زندگیوں میں ایسا بے ایمان کی کمی کیوں آ چکی ہے، کمزوری اتنی کیوں ہو چکی ہے؟ اس پر قابل غور کرنا ہے اس پر. اور انشاءاللہ آئندہ درس میں بتاؤں گا کمزوری کے اسباب کیا ہیں، ایمان میں کمزوری کیوں پیدا ہوتی ہے، تاکہ ان کمزوریوں کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی حقیقت کو کتاب و سنت سے سمجھنے کی اور ایمان کا اثر اپنی زندگی پر باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے علم نفع بخش علم اور اس علم پر اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.